اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی العارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم آپ تمام لوگوں کی عبادت اطاعت کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بقیہ جو ماہ مبارک رمضان کے دن بچے ہیں ان میں بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے۔ آج خاص طور سے یہ 23ویں شب قدر کے جس میں ہم سب عبادت اور اطاعت اور بندگی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس شب قدر میں ساری رات جاگ کر خدا کی بندگی عبادت میں بسر کرے، کہ جس شب قدر کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں اور روایات میں، وہ سب سے زیادہ اہتمام اسی شب قدر کا ہے کہ جس میں ہم سب عبادت کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے شب قدر کی، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں، جس میں 1 سال انسان پھر انتظار کرے اس عظیم رات کا، جس کو خداوند عالم نے 1000 رات سے بھی بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس شب قدر میں نہ بخشا جائے اور وہ شب قدر کی برکت سے محروم رہے۔ میں 2-4 باتیں شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے بیان کو تفسیر اور سورۃ المعارج کی تفصیل پیش کروں گا۔ شب قدر کے سلسلے میں معصومین علیہم السلام نے بڑا اہتمام فرمایا، بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے چاہا ہے کہ ہمارے ماننے والے تینوں شبوں میں عبادت کا اہتمام کریں، اور کیونکہ جب بھی پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی رات ہے تو کسی معصوم نے معین نہیں فرمایا،
کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ 23ویں شب قدر میں آؤ، 21ویں شب قدر میں جاؤ یا 19ویں شب قدر میں عبادت بجا لاؤ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ روایات میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں، خاص طور سے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اور نقل ہونے والی حدیثوں میں کہ آپ نے ایسا اشارہ دیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ احتمال قوی ہو جاتا ہے کہ شب قدر وہ 23ویں شب قدر ہے۔ بڑی فضیلت کی رات ہے، کسی کو اس شب میں سونا نہیں چاہیے، بلکہ اگر نیند آئے تو اسے منہ دھل لینا چاہیے، پانی چھڑک لینا چاہیے، تاکہ یہ شیطان اور ابلیس جو نہیں جاگنے دے رہا ہے اور عبادت میں دل نہیں لگنے دے رہا ہے اسے بھگا سکیں اور باقاعدہ طور سے عبادت کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں اسی لیے فرمایا کہ من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی السنۃ القابلہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں جاگتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے عذاب کو 1 سال پیچھے کر دیتا ہے، آنے والے 1 سال کے آگے، یعنی پھر اسے 1 سال تک اللہ عذاب میں گرفتار نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا کم فضیلت ہے کہ اگر انسان چاہے کہ سال بھر محفوظ رہے اور کسی طرح کی کوئی بلا، وبا، بیماری، پریشانی، مصیبت میں، رنج و غم میں مبتلا نہ ہو، تو کیا یہ کم انسان کے لیے فضیلت کا مقام ہے؟ اسی لیے معصومین نے چاہا کہ اس شب قدر میں جاگ کے اللہ سے نیک مقدرات کو طلب کرے، اس لیے کہ اسی شب میں زندگی کا فیصلہ، زندگی میں برکت کا فیصلہ، حج و زیارت کے سلسلے میں مقدر ہونا، انسان کو زندگی کے بارے میں، انسان کے موت کے بارے میں، انسان کے حیات کے سلسلے میں، انسان کے کاروبار کے بارے میں، دیگر تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسی، اب ہم جتنا اپنا قلب صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اتنا ہی ادھر سے عطا ہوگا۔ اور ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح کا، اب وہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہو یا کوئی اور سردار ملائکہ ہو، یقیناً وہ ہے، تو پھر کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ کیا ہما و شما جیسے لوگوں کے اوپر، یا ایرے غیرے کے اوپر، یا عام مسلمانوں کے اوپر؟ فرشتوں کا نزول شب قدر میں ایسے ویسے یا کسی عام انسان کے اوپر نہیں، بلکہ جانشین برحق معصوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل سے، جو آج آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس روئے زمین کے اوپر ہیں، ان کے اوپر یہ ملائکہ اور یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں سب کے مقدرات لے کر کے۔ تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہمیں اس رات میں، شب میں سب سے زیادہ توسل اگر کرنا تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، جتنا ہمارا رابطہ امام عزیز، مہربان اور شفیق امام سے مضبوط ہوگا اور بہترین رابطہ ہوگا، اتنے ہی خداوند عالم کی عنایت، پروردگار عالم کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ اس شب قدر میں جاگنے کے لیے اور اس شب قدر کے مقدرات کو درک کرنے کے لیے علماء، بزرگان، بہت سے لوگوں نے
صالح افراد نے اہتمام کیا ہے۔ آپ تعجب کریں گے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کی تینوں شب قدر میں جاگنے کو بڑا مشکل عمل سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ شب قدر کے برکت، شب قدر کی منزلت اور اہمیت سے واقف ہیں اور اس کو در کرنا چاہتے تھے، وہ سارا سال یعنی پورے 1 سال تک رات میں نہیں سوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شب قدر درک نہ کر سکیں۔ تو اس لیے وہ پورے سال رات میں جاگ کے عبادت صبح تک کرتے تھے کہ آخر وہ شب قدر اس سال میں کسی ایک دن بھی اگر تو اس سے باہر نہیں ہو سکتی ہے، اسے در کر سکیں۔ کوئی شب جمعہ ہمیشہ جاگتا رہا، کوئی جو ہے وہ پورے ماہ رمضان کے راتوں میں جاگ کے عبادت کرتا رہا تاکہ شب قدر کو در کر سکے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو یوں ہی نہ جانے دیں، بلکہ ہر سال کی طرح نہیں اور بہتر طریقے سے شب قدر کو درک کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نیک مقدرات کو اپنے لیے طے کریں، خدا سے درخواست کریں، اس لیے کہ شب قدر کہا گیا ہے قلب و شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کا دل۔ اب دیکھیں جو انسان کے اندر وجود میں قلب کی حیثیت ہے وہ کتنی عظیم منزلت ہے۔ اصل قلب ہے، دل ہے۔ اگر انسان کا دل کام کرنا بند کر دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا وجود اور یہ پورا بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے قلب کو کیا قرار دیا ہے؟ شب قدر۔ قلب شہر رمضان لیلۃ القدر۔ شب قدر ماہ مبارک رمضان کا قلب ہے۔ اتنی عظیم رات میں ہم سب عبادت کے اہتمام کے لیے، خدا کے بندگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا طلب کریں؟ ایک آخری بات اپنی عرض کروں اور اس کے بعد جو وہ اپنے موضوع کی طرف، کیا طلب کریں پروردگار سے، کیا مانگیں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک شعور ہونا چاہیے انسان کو کہ کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی لباس مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار طلب کر رہا ہے، کوئی جو بیماروں کی شفا طلب کر رہا ہے، کوئی زیارت مانگ رہا ہے، کوئی حج مانگ رہا ہے، کوئی عمر مانگ رہا ہے، کوئی فرزند مانگ رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سب چیزوں کو نہیں طلب کرنا، اللہ سے ہر چیز مانگو، اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور وہی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ مگر کیا مانگے؟ واقعاً اگر معصوم سے دریافت کیا جائے کہ معصوم یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا جائے پیغمبر کیا فرمائیں گے، تمہیں کیا مانگنا چاہیے، ہم سب کو کیا طلب کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم اور آپ کوئی چیز اللہ سے مانگیں گے اپنے خیال، اپنی فکر کے اعتبار سے، اور ہمارا خیال اور ہماری فکر محدود ہوتی ہے، تو جب محدود ہوگی تو ہم اسی دائرے میں رہ کے اللہ سے طلب کریں گے۔ لیکن جب ہم کسی عظیم فکر رکھنے والے اور معصوم جیسی ہستی سے سوال کریں گے کہ آپ بتائیں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا طلب کریں، وہ اگر بتائیں گے تو وہ یقیناً جو ہے وہ عظیم چیز ہوگی۔ پوچھا گیا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قیل یا رسول اللہ، پوچھا کہ کیا مانگے شب قدر میں، اگر اللہ سے طلب کرے تو کیا مانگنا چاہیے ہمیں؟ تو قال، پیغمبر نے فرمایا العافیہ، اگر خدا سے تم شب قدر میں طلب کرنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو تو عافیت مانگو۔ عافیت، عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت اگر اللہ سے مانگا اور خدا نے عافیت دے دی
تو پھر اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عافیت ایک چیز کا نام نہیں ہے، کسی ایک چیز سے محفوظ رہنا نہیں۔ عافیت بیماری سے بھی محفوظ ہونا، غم و رنج سے محفوظ ہونا، مصائب و آلام سے محفوظ ہونا، دنیاوی خطرات سے محفوظ ہونا، ہر طرح کے حادثے سے محفوظ ہونا، اور دیگر تمام بلاؤں سے محفوظ ہونا، ہر طرح کی وبا سے محفوظ ہونا، اپنی زندگی میں نقصان اٹھانے سے محفوظ ہونا، انسان اپنی دینی اور مذہبی زندگی میں آخرت کو بھلا دینے سے محفوظ ہونا، دنیا کو اپنے دل میں بسا لینے سے محفوظ ہونا، ساری چیزیں مل جائیں گی اگر اللہ کی طرف سے عافیت مل جائے۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ عافیت مانگنا چاہیے۔ پروردگار تو ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کر، اور خداوند عالم کی رضا طلب کریں۔ اللہ تو اپنی رضا دے دے۔ ہر حالت میں انسان کو خداوند عالم سے راضی رہنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عطا کرے گا، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے سلسلے میں دعا کریں گے، تو کیونکہ یہ وقت ہمارے لیے شب قدر میں خاص طور سے، بلکہ ہمیں تمام دعاؤں سے بڑھ کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ظہور کے لیے ہی کرنی چاہیے، اور کرتے ہیں لوگ۔ یہی سب کچھ ہے۔ اگر امام زمانہ کو ظہور ہو جائے تو آج دنیا میں یہ بلا، یہ وبا، یہ بیماری، یہ ناانصافی، یہ ظلم، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو عافیت مانگ رہے ہیں، دوسری زبان میں ظہور امام مہدی علیہ السلام کو طلب کریں۔ وہ عافیت کے دوسرا معنی ظہور امام مہدی علیہ السلام، کہ امام علیہ السلام کو ظہور ہو جائے گا تو دنیا میں امن عدل کا بول بالا ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، ایمانداروں کی عزت ہوگی، صاحبان ایمان کا جو ہے وہ احترام ہوگا۔ یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، یہ دعائے سلامتی امام زمان، اس کی تلاوت کرنا۔ یہ خداوند عالم ہم سب کو نیکی عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے اس شب برکت میں، اور ہم سب کو اللہ تعالی ہر وبا سے، ہر بلا سے محفوظ کرے۔ ناظرین اکرام، اگر یاد ہو آپ کو تو میں نے سورۃ المعارج کے سلسلے میں آپ کے سامنے بحث شروع کی تھی، اور پہلی نشست میں جہاں تک میں نے عرض کیا تھا سورۃ المعارج کے سلسلے میں، وہ شأن نزول کو اگر یاد ہو، تو یقیناً یاد ہوگا ہم نے جہاں چھوڑا تھا اپنے گفتگو کو، وہیں سے پھر آگے اپنی گفتگو بڑھا رہا ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے، اور اس لیے بھی کہ چونکہ ہمارے ناظرین اکرام روزانہ کے وہی تقریباً ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب سوال کا جواب آتا ہے تو اس کی تعداد سے مجھے محسوس ہوتا ہے تو کافی لوگ جو ہے وہ اسے توجہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم سب کوشش کرتے ہیں درس میں شامل ہونے کی، اللہ عنایت کرے کہ ہم قرآن اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرتے رہیں، اور ہم کو ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا نہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا تھا شان نزول کے سلسلے میں کہ حارث بن نعمان فہری جب اس کو پتہ چلا کہ حضور اکرم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں کا امام اور ولی اور مولا قرار دیا ہے، تو آ کر کے اس نے بیان کیا اور کہا کہ آپ نے توحید کہاں مان لیا، آپ نے اپنے کو رسول اللہ کہاں مان لیا، آپ نے نماز کے سلسلے میں کہاں مان لیا، آپ نے روزے کے سلسلے میں کہاں مان لیا، زکوٰۃ کے لیے کہاں مان لیا، حج کے لیے کہا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کو بھی
ہمارے لیے مولا اور مسلط کر دیا، اسی کو پہ اکتفا نہیں فرمایا، یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یہ، تو جیسے اس نے کہا تو حضور اکرم نے فرمایا، یہاں میں نے چھوڑا تھا، اب یہیں سے گفتگو میں اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ، قسم کھا کے، آپ نے قسم کھا کے جو ہے وہ فرمایا کیا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا ما ہوا الا من اللہ، خدا کی قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے قسم کھا کے، واللہ قسم کھا کے آپ نے جو وہ اس سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو خود وہ ہے کہ جن کے لیے قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی الہی کے کلام اس کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے اور حضور اکرم کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، مگر آپ نے چونکہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کی طرف سے، حضور اکرم کیسے کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہیں؟ قسم کھا کے کہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی جملے سے حضور اکرم کے اسی فقرہ مبارک سے استدلال ہم کرتے ہیں اور تائید حاصل ہوتی ہے ہم شیعوں کے عقیدے کی، کیا کہ جو امام اور جو جانشین مقرر ہوتا ہے نبی کا، جو خلیفہ برحق معین ہوتا ہے امام کے عنوان سے نبی کا، وہ نہ کسی کے بنانے سے بنتا ہے نہ خود رسول اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، بلکہ حکم خدا سے معین کیا جاتا ہے۔ اللہ جس کے لیے حکم دیتا ہے اسے رسول اعلان کرتا ہے اور اس کا تعارف کرتا ہے، اور اسی بات کی پیغمبر اسلام نے یہاں پر تائید کی ہے اور اسے واضح کیا کہ یہ واللہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب یہ سنا کہ حارث نے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے پلٹا کہ اے اللہ، اگر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حق ہے، صحیح ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے اور دردناک عذاب میں ہمیں گرفتار کر دے۔ پھر قسم بخدا، یعنی روایت کا فقرہ ہے جن لوگوں نے نقل کیا ہے، تمام اہل سنت کی کتاب میں بھی، تفسیر ثعلبی میں اور دیگر تمام تفسیر میں آیا ہے کہ بخدا وہ یہ کہہ کے اپنی اٹھنی تک پہنچنے بھی نہیں پایا تھا، کیونکہ یہ پلٹا وہاں سے اور یہ کہتا ہوا گیا، ابھی پہنچا نہیں تھا اپنے سواری کے پاس، آسمان سے ایک پتھر گرا، سر پہ لگا اور اس کے جسم کے اندر سے ہو کے نکل گیا، وہیں پر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور جب وہ مر گیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، بات ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ دیکھیں، جو ولایت سے انکار کرتا ہے وہ کتنا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر ہم کو کسی سے دشمنی ہے تو ہم عذاب کس کے لیے مانگیں گے؟ جس سے دشمنی ہے اس کے بارے میں مانگیں گے، اپنے بارے میں تھوڑی مانگیں گے۔ مگر ذرا بدنصیبی دیکھیں، ذرا دیوانگی دیکھیں، اسے دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے،
اسے دشمنی تھی حضور اکرم کے اس پیغام سے، تو بجائے یہ کہ جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا تھا اور ان کو امام مانا تھا، ان کے لیے عذاب مانگنے کے بجائے خود اپنے لیے اس نے عذاب طلب کر لیا۔ اور یہ بالکل جیتی جاگتی مثال ہے اس بات کے لیے کہ جو حق کی دشمنی کرتا ہے، جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کا منکر ہوتا ہے، اسے اتنی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے کہ عذاب مانگے تو کس کے لیے مانگے، دشمن کے لیے یا اپنے لیے۔ حالانکہ کوئی عقل مند نہیں آنے کا، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی بربادی کو انسان طلب کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، نابود ہو جائے، تباہ ہو جائے، بجائے اس کے خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، خداوند عالم نے عذاب نازل بھی کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال، میں یہاں سے آگے بڑھوں گا مگر ایک بات عرض کر کے تاکہ جو وہ اپنی بات مکمل ہو سکے۔ اس موقع پر بہت سی باتیں ہیں اس سورہ کے آیتوں کے سلسلے میں۔ اب خداوند عالم نے عذاب نازل کر دیا اور فوری عذاب نازل کیا، اسی لیے میں نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا کہ 4 حصوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس کا سب سے پہلا حصہ تو یہی ہے کہ مانگنے والے نے جب عذاب مانگا تو اللہ نے فوری عذاب نازل کر دیا، فوری۔ اللہ تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی جانب سے دعا جو ہے وہ دیر مستجاب ہوتی ہے، مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی جو ہے وہ اس کی دعا کو قبول کر لیا، اگرچہ اپنے لیے عذاب ہی کے عنوان سے کیوں نہ ہو۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اتنی جلدی اور فوری طور سے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا، عذاب جبکہ حضور اکرم موجود ہیں، کیونکہ وہاں سے پلٹا ہے اور اپنی سواری تک نہیں پہنچ سکا ہے، عذاب آ گیا خدا نے۔ جبکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ انفال کی 33ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پروردگار عالم ان کو عذاب نہیں دے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو ایک سبب عذاب کے نہ آنے کا وجود پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور ابھی پیغمبر کے وجود مبارک سے اور بزم سے نکل کے بس تھوڑی دور گیا، سواری تک پہنچا نہیں ہے، تو وجود پیغمبر تو یہ تو فاصلے کے اعتبار سے خود زمانے میں اگر امام علیہ السلام یا پیغمبر علیہ السلام کو وجود ہے تو بھی یہ محفوظ۔ خدا کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان کے درمیان ہے، تو حضور تو ہے ہی ہے، تو عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا، مگر عذاب آ گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تک آپ رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر، ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم جو عذاب کا وہ اجتماعی عذاب، یعنی پوری دنیا کو عذاب میں گرفتار کر دے، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی اجتماعی اور مجموعی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، ایک یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جہاں تک اپنی بات سے اپنی جو وہ فہم کے اعتبار سے پیش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ مسئلہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا تھا، اور اس نے کہا کیا تھا کہ اگر تیری طرف سے ہے تو میرے، یعنی اگر پیغمبر سچ کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے تو وہ اس کا جملہ کیا ہے؟ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو دردناک عذاب نازل کر دے۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ تیری طرف سے، اگر عذاب خدا نہ آتا تو اس کا یہ کہنا کہ اگر تیری طرف سے ہے اور جو کہتے ہیں سچ ہے تو عذاب نازل کر دے، تو عذاب اگر نہ آتا تو ہوتا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات درست ہوتی، یہ تیری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی صداقت کو اور خداوند عالم نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت اور منزلت کو بھی روشن کرنے کے لیے
اس نے جب عذاب طلب کیا تو خدا نے اسی وقت عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ پیغام میری طرف سے ہے، اور جو ولایت کا انکار کرتا ہے دنیا میں اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب خدا کی طرف سے، اور جو لوگ پروردگار عالم کے معین کردہ امام کو مانتے ہیں وہی دنیا میں آخرت میں نجات پانے والے ہیں، وہی جنت میں جانے والے ہیں، انہی کا عمل قبول ہوگا، وہی استغفار کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہی عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں، ورنہ جو ولایت اہل بیت اور امیر المومنین السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ عبادت، نہ اطاعت، نہ بندگی، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے اور پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اہل بیت علیہم السلام جیسی نعمت کو قرار دیا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے ذریعے سے خدا کی بہترین عبادت کر سکیں۔ اور بس میں اپنے آخری اس نشست میں آخری جملوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ یہ میں نے جو شان نزول بیان کیا ہے، یہ شان نزول پورے جو روایت کے الفاظ ہیں، یہ الجامع لاحکام القرآن کتاب سے جو قرطبی کی ہے اور جن کا ذکر اس آیت کے ذیل میں ہے، اور یہ روایت جس کو میں نے پیش کیا اہل سنت کے بہت اہم مصدر، یعنی بہت اہم کتاب میں متعدد اصحاب سے، ایک دو سے نہیں، کیونکہ اس وقت جس وقت یہ عذاب نازل ہوا ہے بہت سے حضور اکرم موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، تو کئی لوگوں سے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ تفصیل کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الغدیر جو علامہ امینی نے 8 جلدوں میں عربی میں لکھی ہے، جامع ترین کتاب الغدیر، کہ جو ولایت اور امامت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ پہلی جلد میں صفحہ 229 سے 266 تک میں ذکر کیا ہے، آپ اسی سے اندازہ کریں کہ 40 سے تقریباً 39 سے 66 تک بحث کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بہت سے تفصیل اس میں ذکر ہے۔ میں کل کی نشست میں اور اس کے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور جو اس سلسلے میں اشکالات وارد ہوتے ہیں میں اس کا بھی جواب پیش کروں گا اور اپنی اگلی گفتگو کو پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ شواہد التنزیل میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو اسی کے اوپر تمام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس سورے کے مفاہیم اور اس سورے کے تمام مطالب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ شب قدر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس شب قدر میں ظہور امام علیہ السلام کے ساتھ عافیت عطا فرمائے، اور ہر بلا سے، ہر وبا سے تمام خلق خدا اور تمام مؤمنین خاص طور سے ان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پھر جو ہے وہ چند مرحومین ہیں، ان کے اسما میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات جو ہے وہ ان کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے بخش دیں اور ہدیہ کریں۔ مرحومہ شیری بائی پونا والا جعفر علیہ اور پونا والا فیملی، اکبر علی اور سپریہ والا اور روشن بائی سپاری والا اور سپاری والا فیملی کو، دیوجانی فیملی کو اور مانجی فیملی کو، اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ارواح کو ہدیہ فرما دے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ آخری بات کے جو سوال کے عنوان سے
رکھتا ہوں، جس کے لیے آپ حضرات یقیناً جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ سوال پیش کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں رات بھر جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ میں نے ابتدا میں شب قدر کی فضیلت میں سے کچھ باتیں بیان کی تھی، تو ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا تھا، اور پھر سے میں اپنے اس سوال کو دہراتا ہوں کہ اگر کوئی شب قدر میں پوری رات بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا قرار دیتا ہے؟ وہ میں نے حدیث کے ذریعے سے اسے پیش کیا تھا۔ آپ حضرات یہ نوٹ کر لیں اور اسے پیش کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کے بعد کی کارروائی اور جو کچھ عمل میں آتا ہے ان منزلوں کو طے کیا جا سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔